بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک۔ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعہ کا نام ہے، اور بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمہ کا نام ہے۔ ممکن ہے یہ سب باتیں موجود ہوں۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر ہوا، گرم سواری، طویل سفر، ہوا گرم، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بہت زیادہ۔ اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو جیش العسرہ، تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ منافقوں کو اس غزوہ میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی، اس وجہ سے اس کا نام غزوہ فاضحہ، رسوا کرنے والا غزوہ بھی ہے۔ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوہ کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب 9 ہجری جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63۔ غزوہ تبوک کا سبب۔ عرب کا غسانی خاندان جو کیسر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، چونکہ وہ عیسائی تھا، اس لیے کیسر روم نے اس کو اپنا اعلی کار بنا کر مدینہ پر فوج کشی کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر روغن زیتون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ کیسر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے، اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ وہ قبائل لخم و جذام اور غسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا تھا، اور رومیوں کے اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز کر دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا۔ لیکن جیسا کہ ہم تحریر کر چکے ہیں کہ اس وقت حجاز مقدس میں شدید قحط تھا اور بے پناہ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ ان وجوہات سے لوگوں کو گھر سے نکلنا شاق گزر رہا تھا۔ مدینہ کے منافقین جن کے نفاق کا بانڈا پھوٹ چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود 23,000 کا لشکر جمع ہو گیا، مگر ان تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے انتہائی مفلوق الحال اور پریشان تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل عرب سے فوجیں اور مالی امداد طلب فرمائی۔ اس طرح اسلام میں کسی کار خیر کے لیے چندہ کرنے کی سنت قائم ہوئی۔ فرشت چندہ دہندگان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اور گھر کا تمام اثاثہ، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا آدھا مال اس چندہ میں دے دیا۔ منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا نصف مال لے کر بارگاہ اقدس میں، بارگاہ رسالت میں، بارگاہ اقدس میں چلے تو اپنے دل میں یہ خیال کر کے چلے کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، کیونکہ اس دن کا شانہ فاروق میں اتفاق سے بہت زیادہ مال تھا۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، اے عمر، کتنا مال یہاں لائے اور کس قدر گھر پر چھوڑا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آدھا مال حاضر خدمت ہے اور آدھا مال اہل و عیال کے لیے گھر چھوڑ دیا ہے۔ اور جب یہی سوال اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ ادا خرت اللہ و رسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر کا ذخیرہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بینکما و بین کلمتیکما، تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلاموں میں فرق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے مجاہدین کی سواری کے لیے اور 1000 اشرفی فوج کے اخراجات کی مدد میں اپنی آستین میں بر کر لائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں بکھیر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبول فرما کر یہ دعا فرمائی کہ اللہم مرضی عن عثمان فانی عنہ راض، اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں اس سے خوش ہو گیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 40,000 درم دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں اس وقت 80,000 درم تھے، آدھا بارگاہ اقدس میں لایا ہوں اور آدھا گھر پر بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے جو تم لائے اور اس میں بھی برکت عطا فرمائے جو تم گھر پر رکھا ہے آپ نے۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے۔ اسی طرح تمام انصار و مہاجرین نے حسب توفیق اس چندہ میں حصہ لیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بارگاہ نبوت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی من کھجوریں دیں اور حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ہی مفلس تھے فقط 1 سا کھجور لے کر حاضر خدمت ہوئے اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے دن بھر پانی بھر کر مزدوری کی تو 2 سا کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی، 1 سا اہل و عیال کو دے دی اور 1 سا حاضر خدمت ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا قلب نازک اپنے ایک مفلس جان نثار کے اس نذرانہ خلوص سے بے حد متاثر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کو تمام مالوں کے اوپر رکھا۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 345 اور 346۔ آگے آنے والی ویڈیو میں آپ فوج کی تیاری کا واقعہ سنیں گے۔